مولائے متقیان امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام متقین کے صفات و کوالٹیز میں ایک صفت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے کہ جو صحیح بات یعنی حق بات کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حق بیانی کتنا سخت کام ہے۔ اگر انسان صحیح بات کرے تو یہ صحیح بات بہت سے لوگوں کو خراب لگتی ہے۔ عربی میں تو اس کے لیے پورا محاورہ ہی الحق و مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ در واقع حق کڑوا نہیں ہوتا ہے، جو ناحق ہیں ان کو کڑوا لگتا ہے، جو غلط لوگ ہیں ان کو کڑوا لگتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ کسی غلط چیز کو غلط کہیے تو جو اچھے ہیں ان کو برا نہیں لگے گا، لیکن جن کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے ان کو خراب لگے گا۔ تو خود حق کڑوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو بیمار ہوتے ہیں ان کے ذہن کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو حق خراب لگتا ہے، لیکن جو صحت مند ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، ان کو حق خراب نہیں لگتا ہے۔ لہٰذا تقویٰ وہ راستہ ہے کہ جو بہت میٹھا اور شیریں راستہ ہے۔ اس راستے کو انسان اختیار کرے، بہت اچھا راستہ ہے۔ تقویٰ انسان کے زندگی کے ہر لمحے میں دخل دیتا ہے۔ تقویٰ اس کام کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کچھ باتوں کو کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تقویٰ ہو گیا۔ تقویٰ وہ نہیں ہے کہ کچھ واجبات پہ انجام دے دیا اور کچھ حرام چیز نہیں۔ انسان جس کام کو بھی جب بھی انجام دے، یہ سوچے کہ یہ کام تقوی کے مطابق ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ہر کام میں تقوی کا دخل ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں جو تقوی سے ہٹ کے ہو۔ ان تقوی انسان کے دن بھر کے کسی پارٹ ٹائم کی ذمہ داری کا نام نہیں ہے، بلکہ فل ٹائم ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے اسلام ہے، جس طریقے سے دین ہے، جس طریقے سے شریعت محمدی ہے، جس طریقے سے رسول کی، ائمہ کی، اولیاء کی، ولی کی اطاعت ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ ائمہ کی اطاعت کا ہی نام تقوی ہے، اور تقوی ہی در واقع ائمہ کی اطاعت ہے۔ لہٰذا جو انسان تقوی کو اختیار کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان بہت بڑا نمازی ہو، بہت بڑا متقی، ٹھیک ہے، یہ بھی تقوی کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بغیر اس کے انسان متقی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس ہی کے بیس پہ بھی متقی نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنا ہی کر لیا اور متقی ہو گیا، نہیں، اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اگر کہیں بات کہنے کی ضرورت پڑے اور کہیں بات کہنے کا موقع آئے تو وہ بات کہے کہ جو سچ ہے، یہ نہ ڈرے کہ سننے والے کو کیسا لگے گا۔ یہ یاد رکھے کہ سننے والوں میں ذات پروردگار بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو خراب لگے لیکن اس کو اچھی لگے گی، اور اگر اس کو اچھی لگے تو ممکن اس کو خراب لگے گی۔ عقل مند انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ بڑوں کو خراب نہ لگے، چھوٹوں کو لگے چل جائے گی۔ اب یہ کس کی نگاہ میں کون بڑا ہے؟ کسی کی نگاہ میں سامنے بیٹھا مالدار بڑا ہوتا ہے، کسی کی نگاہ میں سامنے بیٹھا عہدیدار بڑا ہوتا ہے، اور کسی کی نگاہ میں ذات پروردگار بڑی ہوتی ہے۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو بڑا سمجھتا ہے۔ جس کو بڑا سمجھے گا اس سے ڈرے گا کہ اس کو خراب نہ لگے۔ اگر ذات پروردگار سے ڈر رہا ہے تو پھر یہ کوشش کرے گا کہ خدا کو خراب نہ لگے، اور جب خدا کو خراب نہ لگے تو پھر وہی کہے گا جو حق ہے، جو سچ ہے، جو صحیح، کیونکہ خدا کو وہی اچھا لگتا ہے کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے اور جو سچ ہے۔